من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے احمد فراز کی شامل نصاب غزل لب کشا لوگ جو ہے اس کے پہلے 4 اشعار کی تشریح کی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم بقیہ 4 اشعار یعنی 5 سے 8 تک کی تشریح کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخر میں دی گئی مشق ہے اس کو دیکھیں گے۔ کل ہم نے جو 4 اشعار کیے تھے یقیناً وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ نے اپنے گھر میں ان کو ایک مرتبہ ضرور دیکھا ہوگا۔ آج کے اس لیکچر کا پہلا شعر یعنی شعر نمبر 5۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گناہ گار سرے دار کو کیا بولنا ہے۔ خواہش، آرزو، تمنا، سرے دار، پھانسی کے تختے پر، بولنا، کہنا۔ جب کسی گناہ گار کو اس کے جرم کے نتیجے میں پھانسی کا حکم ہوتا ہے تو اس کو پھانسی پہ چڑھانے سے پہلے اس کی آخری خواہش معلوم کی جاتی ہے۔ شاعر اسی بات کا بیان اس شعر کے اندر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب حکمرانوں نے مجھ پر الزامات لگا کر مجھے موت کی سزا کا حکم دیا اور مجھے پھانسی پر چڑھائے جانے سے پہلے میری آخری خواہش مجھ سے پوچھی جا رہی تھی تو میں حیران تھا کہ یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ جب ان لوگوں کو اس بات کی خبر ہے، یہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، وطن دوستی کے جذبے سے سرشار ہوں، تو میری آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ظالموں اپنا ظلم و ستم بند کرو، بے گناہ لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا کر اپنے مقاصد کی تکمیل نہ کرو، تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، میری آخری خواہش یہ پوری نہیں کریں گے۔ لہٰذا پھر آخری خواہش مجھ سے کیوں معلوم کرتے ہیں؟ میں ان لوگوں کی نظروں میں گنہگار ہوں، پھانسی کے تختے پہ کھڑا ہوں، کچھ دیر بعد میری موت یقینی ہے۔ جب دنیا میں میرا وقت ختم ہو گیا ہے تو پھر یہ اس خواہش کا پوچھے جانا کیا معنی رکھتا ہے۔ شعر نمبر 6۔ خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے۔ خلقت شہر، شہر کے لوگ، چپ، خاموش، شاہ کے فرمان، بادشاہ کے حکم، بادشاہ کا فرمان، اس واقف اسرار، راز جاننے والا، بھید جاننے والا۔ اس شعر میں احمد فراز نے ظالم و جابر حکمرانوں کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے عزیز طلبا اس بات کو بیان کیا ہے کہ آپ کے ظالمانہ رویے سے کون واقف نہیں، لیکن اس ظلم و ستم کے خلاف عوام کی
آواز خاموش ہے، ان کے زبانوں پر، ان کے لبوں پر مہر لگا دی گئی ہے، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش ہیں، اور کوئی بھی ان میں سے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے، جد و جہد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، اس لیے کہ حکمرانوں کے ظلم نے ہر ایک کو اس ظلم پر خاموش رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ عوام ظلم تو سہتے ہیں مگر اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، مزاحمت نہیں کرتے۔ اس طرح کی صورتحال میں اگر کوئی راز جاننے والا بولنا بھی چاہے تو نہیں بولتا، وہ خاموش رہتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی اکیلی آواز کسی کام کی نہیں، اگر وہ اپنی آواز کو اکیلا بلند کر بھی دے گا، جب کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تو اس کا ایسا آواز اٹھانا، ایسا کام کرنا کچھ فائدے کا نہیں ہوگا۔ عوام کی یہ بے حسی، خاموشی ان کے لیے مزید پریشانیوں اور دشواریوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور وہ دل میں تو شاہ کے فرمان کے خلاف جذبات رکھتے ہیں مگر اظہار کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ابھرا بھی اگر دل میں کوئی جذبہ سرکش، ابھرا بھی اگر دل میں کوئی جذبہ سرکش، اس خوف سے چپ تھا کہ کوئی ہونٹ نہ سیدھے۔ شعر نمبر 7۔ وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ پس پردہ، پردے کے پیچھے، تماشا گر، تماشا دکھانے والا۔ اس شعر میں احمد فراز نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ موجودہ حالات کی عکاسی کی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو حکومتی نظام کو کسی کھیل تماشے کی طرح چلانے والے حکمران ہیں، اور ان کے متاحت ان کے ساتھی کس طرح کٹ پتلیوں کی طرح کام کرتے ہیں، جن کی ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو پس پردہ رہ کر انہیں حرکت دیتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے ان سے کام لیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق انہیں حرکت دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب کچھ ان کے مابین پہلے سے طے ہوتا ہے۔ ان کی بد انتظامی اور بدعنوانی کے بارے میں ان کے اہلکار واقف ہوتے ہیں مگر خاموش ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جن کی ہدایات پردے کے پیچھے ان کے ہدایت کار ان کو دیتے ہیں۔ شعر نمبر 8۔ جہاں دربار ہوں شاہوں کے، مصاحب ہوں فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ مصاحب، ساتھی، دوست، طرفدار، حمایتی۔ اس مقطع کے اندر شاعر نے سند تلمی کا استعمال کیا ہے۔
سند تلمی یقیناً آپ جانتے ہیں کہ وہ سند ہے جس کے اندر کسی تاریخی واقعے یا قرآن و حدیث کی کسی بات کی طرف کوئی اشارہ پایا جاتا ہے، وہ سند تلمی کہلاتی ہے۔ یہاں پہ بھی ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے یہ بات بیان کر دینا ضروری ہے کہ فراز کے بقول، اور یہ بات حقیقت بھی ہے، کہ جہاں بادشاہوں کے دربار لگے ہوں اور انہیں خوش کرنے والے شاعر و ادیب موجود ہوں جو ان کی شان میں قصیدے لکھتے ہوں، انعام و اکرام وصول کرتے ہوں، وہاں کسی کی حمایت کرنے والے کی کوئی بات نہیں سنی جاتی۔ اس شعر کے اندر فراز نے اس تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ دور حکومت کا آخری بادشاہ تھا، شیخ ابراہیم ذوق کو اس کے استاد ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ یہ یعنی ابراہیم ذوق غالب کے پائے کے شاعر تو ہرگز نہ تھے، لیکن کیونکہ ان پر بادشاہ کی خاص نظر کرم تھی اور بادشاہ کے دربار میں اسے ہی اہمیت ملتی ہے جس کو بادشاہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اسی لیے اسے بادشاہ کے دربار میں ایک خاص مقام حاصل تھا، اور اس مقام کی وجہ سے وہ بے حد مغرورانہ انداز اختیار کیے ہوئے تھا۔ غالب باوجود اس کے کہ ایک عظیم شاعر تھا اور ابراہیم ذوق کے مقابلے میں کہیں بہتر تھا، لیکن اسے وہ مقام نہ مل سکا جس کا وہ حقدار تھا۔ فراز اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاں پہ یعنی اس دربار میں کچھ افراد ایسے بھی تھے جو کہ غالب کے طرفدار اور دوست تھے، لیکن خاموش تھے۔ اس لیے خاموش تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم شاہی دربار میں زبان کھولیں گے تو ہماری بات کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ یہاں تو صرف اور صرف اس کی بات کو سنا جاتا ہے جس پہ بادشاہ کا کرم ہو، یعنی جس کا شمار بادشاہ کے دوستوں میں ہو۔ بقول شاعر یعنی قتیل شفاعی نے اس حوالے سے کیا خوبصورت بات کہی ہے، دو گھڑی آؤ مل آئیں کسی غالب سے قتیل، دو گھڑی آؤ مل آئیں کسی غالب سے قتیل، حضرت ذوق تو وابستہ ہے دربار کے ساتھ، حضرت ذوق تو وابستہ ہیں دربار کے ساتھ۔ اس غزل کی تشریح مکمل ہوئی، یقیناً باقی ماندہ اشعار کی تشریح آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اب لہو بولے گا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ظلم و
بربریت کی حد اب بہت ہو چکی، ناحق خون بہت بہا گیا، اب وہ خون جو ناحق بہا گیا اس سے انقلاب برپا ہوگا، ظالموں کا حساب ہوگا، مظلوموں کا خون ان ظالموں سے حساب لے گا۔ فراز کے مطابق بے گناہ لوگوں کا لہو اب بولے گا اور اس آواز کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سوال نمبر 1 کا جز ب، ہوا کے گوش بر آواز سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شاعر نے اپنے آپ کو دیوار پہ رکھے ہوئے چراغ کی مانند قرار دیا ہے۔ چراغ جو روشنی کا کام کرتا ہے، شاعر بھی اسی حوالے سے کہتا ہے کہ اس نے اپنی انقلابی سوچ سے معاشرے میں وہ تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ ظالم حکمران جو کہ بولنے نہیں دیتے، اب اس کی آواز بھی سنی جائے گی، اس لیے اس کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا، جس طرح دیوار پہ رکھے ہوئے چراغ کے بجھنے کی خبر سننے کا ہوا کو انتظار ہوتا ہے۔ جو جیم، خلقت شہر کیوں چپ تھی؟ خلقت شہر اس لیے چپ تھی کہ ظالم حکمرانوں نے اپنے جبر اور ظلم کے ذریعے سے ان کی آواز کو دبا دیا تھا۔ وہ دل میں تو ان کے خلاف جذبات رکھتے تھے، مگر حکمرانوں کے جابرانہ احکام کے آگے بے بس تھے، اس لیے ظلم تو سہتے تھے لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ شاعر نے جزدال اپنی آخری خواہش کیوں نہ بتائی؟ شاعر نے اپنی آخری خواہش اس لیے نہیں بتائی کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے خلاف قاضی سے لے کے گواہ تک سب کے سب وہی بات کہیں گے جو ان کو سکھائی گئی ہے۔ ایسے میں اس کی آخری خواہش بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کو اس کے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جو سوال نمبر 2 اور 3 ہے، یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے، کیونکہ اس میں غزل کے ردیف اور قافیے کے حوالے سے پوچھا گیا ہے۔ یقیناً آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ردیف جو بار بار دہرایا جانے والا لفظ اور قافیہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ آپ اس غزل کے ردیف اور قافیہ کو اپنے اس شامل نصاب غزل سے تلاش کر کے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کر لیجیے گا۔ سوال نمبر 4، بکنے والے جہاں میں ایک سے ایک آگے ہوں، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے؟ یہ جو شعر ہے اس کے اندر صنعت مرات النظیر کا استعمال ہوا ہے، یعنی کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال یا کسی چیز کا ذکر کہ اس کی نسبت رکھنے والے دوسرے الفاظ یا چیزوں کا لانا، اور مگر ان میں تضاد نہ ہو،
صنعت مرات النظیر کہلاتا ہے۔ آپ کے لیے اس حوالے سے بھی ایک ہوم اسائنمنٹ ہے کہ اسی صنعت کی روشنی میں کم از کم آپ نے 3 اشعار اور لکھنے ہیں جن میں اس صنعت کا استعمال پایا جاتا ہو۔ یقیناً آج کی ایکسرسائز آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور جن اشعار کی تشریح آپ کو بتائی گئی ہے وہ بھی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ جو اگلا لیکچر ہوگا وہ شامل نصاب احمد شہزاد کی غزل جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔